السلام علیکم ناظرین، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں بہار کا مہینہ کہلایا جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ بہار کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو گلیاں بازار سج جاتے ہیں۔ اسی کے متعلق ہم اہم سوالات اور ان کے علمی جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قبل اس سے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے چینل کی تمام نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو سوالات کا آغاز کرتے ہوئے مفتی صاحب سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل یا جلوس نکالنا کیسا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی یہ کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا، یعنی سارے صحابہ کرام سب نبیوں کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی تھی، جو کمالات عطا فرمائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنایا۔ ایک صحابی بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ تو ہر نبی کی جو ہے وہ جو صفت تھی وہ ایک صحابی ایک جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ تو ادھر سے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا کہ میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے، تو یاد رکھو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، مجھے حبیب اللہ کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا ہے۔ تو حضور کی سیرت بیان کرنا یا باقی نبیوں کی سیرت اور ان کے کمالات بیان کرنا، اسی کو ہی میلاد کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میلاد جو ہے وہ اس کا کوئی غلط یا کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا یہ لفظ نہیں ہے۔ جلوس کے حوالے سے کہ جلوس نکالنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی انہوں نے اپنا امامہ مبارک اتار کے حضور علیہ السلام کا استقبال فرمایا تھا۔ تلوار کے اوپر انہوں نے اپنا امامہ جو ہے وہ لٹکا لیا، اور جس طرح جھنڈے بنا کے لہرائے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے امام مبارک اپنے سر کی جو عزت تھی وہ حضور کے اوپر وار کے فرمایا کہ ہمیں عزتیں ملی ہی حضور کے صدقے سے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے امامے کو جھنڈا بنا کے حضور کے جلوس کا جو ہے وہ ہمیں ثبوت عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا جلوس نکالنا، گلی کے اندر نعرے لگانا، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی حرام کا فتویٰ یا کوئی گناہ کبیرہ کا فتویٰ یا شرک کا یا اس کے اوپر کوئی گستاخی کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے، اور اگر کوئی مناتا ہے تو اس کے اوپر ہم بدعت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ تو صحابہ کرام نے کیا نہیں تھا۔ یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کر لے گا تو اسے ثواب ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کئی صحابہ کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے، انہوں نے تو کبھی اس چیز کو نہیں منایا، کبھی اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کیا، تو ہم لوگ تو آپ لوگ اس چیز کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ تو اس کے متعلق کوئی ہمیں بتائیے گا، قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اذکروا نعمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت ہیں۔ تو جب اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت سے نوازے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی دکان مکان کوئی کاروبار عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، جب ان پر ہمیں شکر ادا کرنے کا اور ان کو یاد اور ان کو ذکر کرنا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے پر فضل ہے، اس کا چرچا کرنا، جب چھوٹی نعمتوں پر چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو بڑی نعمت پر تو ہمیں بڑا چرچا کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام جس طرح تمام جہانوں کے لیے سب سے بڑی رحمت بن کے آئے ہیں، ایسے ہی حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت بھی بن کے آئے ہیں۔
تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو نعمت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو بخاری شریف کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہاں پہ ذکر کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نعمت اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا ذکر بخاری، اگر قرآن کے اندر نہیں آیا تو بخاری کے اندر آ گیا ہے کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ بالکل قرآن پاک کے عین مطابق ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، تو ہم حضور کی ذات کو سب سے بڑی نعمت سمجھ کے ہم اس کا گلی گلی اور کوچے کوچے نگری نگری کے اندر چرچا کرتے ہیں کہ ہمیں رب نے حضور علیہ السلام جیسا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں صحابی کی زندگی کے اندر اتنی مرتبہ آیا، فلاں ولی کی زندگی کے اندر تم ولیوں کو ماننے والے ہو، انہوں نے نہیں منایا، تو اس کا جواب ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے منایا نہیں، پھر انہوں نے منع کہاں پہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کرام کے پاس تو لباس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی جو اپنے گھر سے نہیں نکلتے تھے کہ ان کے پاس کپڑے کا ایک جوڑا تھا کہ اسے جب گندا ہو جاتا وہ پورا دن اپنے گھر سے نہ نکلتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا کہ وہ پہن کے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے۔ اور ایک صحابی کہ جب ان کی وفات کا وقت آ گیا، ان کو دفنانے کا وقت آیا، تو ان کے کفن پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو جن صحابہ کرام نے اپنی جان، اپنے مال، سب کچھ حضور کے اوپر وار دیا، تو اگر ان کے پاس یہ اتنے وسائل ہوتے تو وہ یہ بھی کر کے دکھا دیتے۔ تو لہٰذا اگر انہوں نے منایا نہیں ہے تو کسی جگہ پہ انہوں نے پھر منع بھی نہیں فرمایا ہے۔ یہ بالکل فضول اور بالکل عقل کے اور علم کے بھی خلاف سوال ہے کہ فلاں صحابی نے یہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ فلاں بندے نے اپنے گھر کے اندر چھاننی رکھی ہوئی ہے، آٹا چھاننے والی چھاننی رکھی ہوئی ہے، تو آپ اپنے سر کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ تم وہ کام کرتے ہو کہ جو حضور علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے اس کو بھی ناپسند سمجھا۔ آج کوئی بھی اعتراض کرنے والا ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، جلوس نکالنا جائز نہیں ہے، تو صحابی نے تو پھر اس کے بھی خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن آج ہر گھر کے اندر چھاننی موجود ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے کہ جب ابو بکر صدیق ہے جو ہے وہ شور ڈال دیے کہ تم نے وہ کام کیا ہے کہ جو حضور نے نہیں کیا، لیکن آج ہر گھر کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ 23 مارچ 1980 کے اندر جو ہے وہ اہل دیوبند انہوں نے اپنا 100 سالہ دارالعلوم دیوبند کا جو ہے وہ جلسہ کیا، انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا، انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا۔ اور وہ صحابہ کرام نے کہاں پہ منایا تھا؟ سیرت صحابہ کانفرنس سے ہوتی ہیں یا ان کے جلوس ہوتے ہیں اور یہ گلی بازاروں کے اندر نکلتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے ووٹ لینے کے لیے یا اپنے کسی اور معاملات کے لیے انہوں نے بھی جلوس نکالنے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام نے وہاں پہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہم نہ نکلیں؟ صرف میلاد پر ہی جو ہے وہ ان کو اتنی جو ہے وہ معاملہ کیوں آتا ہے؟ تو یہ جاہلانہ سوال ہے کہ فلاں صحابی نے نہیں کیا، فلاں اللہ کے ولی نے نہیں کیا، ایسا کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ میلاد مصطفیٰ کو پھر کس طرح منانا چاہیے کہ جو عاشق رسول بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لیں اور اس دن کو منائیں بھی، لیکن جو اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراضات بھی ان پہ نہ ہوں؟ تو اس کے متعلق بتائیے گا کہ میلاد مصطفیٰ کو کیسے منایا جائے؟ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس کو منانے کا طریقہ ہے وہ امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد مولانا الیاس عطار قادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر میرے اساتذہ کرام انہوں نے رہنمائی اس طریقے سے فرمائی کہ آگے پھر کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی رہنمائی کی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنا رسالہ صبح بہاراں لکھا، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ میلاد منانے کا جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیں۔ فرض نہیں ہے، اگر کوئی رکھ لے گا تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے کہ حضور علیہ السلام پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو حضور نے اپنا میلاد خود منایا اور اپنی ولادت کی خوشی حضور نے خود منائی، تو ہمارے اوپر تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے۔
تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ نماز اس کے اندر ہماری ضائع نہ ہو اور جلوس اس انداز سے نکالا جائے کہ اتنے شور شرابہ نہ ہو کہ کسی مریض کو تکلیف ہو، کوئی سویا ہے اس کی نیند کے اندر خلل آئے، کہ کوئی مریض جا رہا ہے جو گزرنے والے ہیں، کوئی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، تو کسی کا رستہ نہیں روکنا، اور بجلی چوری کر کے جو ہے وہ میلاد بالکل جو ہے وہ نہیں منانا، محفل بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ڈیک لگائے جاتے ہیں اس کے اندر عورتوں کی آواز کے اندر جو نعتیں ہیں یا ڈول ڈمکا ہے، یہ معاملات بالکل جو ہے وہ نہ کیے جائیں۔ علماء کرام کے رہنمائی کے مطابق اگر آپ منائیں گے اس کے اندر پھر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پیسہ لگایا جاتا ہے، جو خرچہ کیا جاتا ہے، بازار سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، تو اس میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کے اوپر کیوں زیادہ خرچ کیا جاتا ہے؟ اس کے متعلق بتائیے گا کہ یہ جو اتنا خرچہ کرنا ہے وہ بہتر ہے یا کسی غریب کی شادی، بیٹی کی شادی کر دینا وہ زیادہ بہتر ہے؟ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ کیا جاتا ہے، اور بذات خود ان کی پارٹیاں جو ہے وہ اتنا خرچہ کرتی ہیں، تو وہاں پہ پھر ان کو یہ بات کیوں نہیں یاد آتی کہ ہم الیکشنوں پہ کروڑوں اربوں روپے لگا رہے ہیں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں کی بات ہے۔ تو اگر وہی پیسہ کسی غریب کی شادی پر لگا دیا جائے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوگا یا الیکشن لڑنا زیادہ بہتر ہوگا؟ تو یہ صرف میلاد النبی کے اوپر جو ہے وہ تکلیف کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ تو میرے جو سنی بھائی ہیں اور جو اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں اور باقی بھی دوست جو ہمارے سننے والے ہیں، ان سے بھی میری محبت بھری التجا ہے کہ آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں اور ان چند سالوں کا بھی آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ بیٹیوں کی جو شادیاں کی جاتی ہیں، جہیز کے معاملات ہوتے ہیں، فلاں جگہ پہ اتنی 200 بیٹی کا، فلاں جگہ پہ 500 بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام ہے، تو وہ کون کر رہا ہے؟ اہل سنت و جماعت کر رہے ہیں۔ اتنے لوگوں کو عمرے پہ بھیجا جا رہا ہے، وہ کون کر رہے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ سارے کام جو ہے وہ کرتے ہیں، بیٹیوں کی شادی بھی کرتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں کو عمرے بھی بھیجتے ہیں، حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کرنا بالکل جو ہے وہ فضول ہوگا۔ بازار سجائیں لیکن فضول خرچی نہ کریں، اتنا زیادہ پیسہ نہ لگائیں کہ وہ آپ فضول خرچی کے اندر شامل ہو جائے، اس کے ہم جو ہیں وہ بالکل خلاف ہیں۔ تو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے آج تک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ اپنی مسجد میں کیا کرتے ہیں اور یہ کس طرح جلوس کو نکالتے ہیں؟ ہمارا الحمدللہ اللہ کی ذات نے سمجھ عطا فرمائی، یہ انداز مجھے میرے پیر و مرشد نے جو ہے وہ ہمیں سکھایا کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے جلسے جلوس ان کی گستاخی پر کیے اور ان کو غیر صحابی قرار دیا، تو اس وقت امیر اہل سنت نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ مرکزی 22 مساجد جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ انہوں نے بنائی۔ تو ہمیں بھی اللہ کی ذات نے اسی لحاظ سے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ابھی جو 2 مہینے پہلے محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، تو ہم نے جب محرم الحرام کی محفل کروائی تو ہماری مسجد کے اندر ضرورت تھی، نیچے گرمی کی وجہ سے جب گرمی آتی ہے تو کلین کے اندر تپش اتنی ہوتی ہے کہ نمازیوں سے کلین پر کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو نیچے پھر ہمارا فرش نہیں تھا، پتھر نہیں لگا ہوا تھا، تو ہم نے پھر جب محرم الحرام کی محفل کروائی تو ہم نے کہا کہ ہم محفل کرواتے ہیں لیکن ہم کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کوئی ایسا کام کریں کہ قیامت تک جو ہے وہ ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ ہم نے محرم الحرام کی محفل کے اندر یہ اعلان کیا کہ ہم اپنی مسجد کے اندر جو ہے وہ ہم نے پتھر لگوانا ہے، اس کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی ہمیں جو ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ تو جب ہم نے یہ اعلان کیا تو اللہ کی توفیق سے آج ہماری مسجد کے اندر جو ہے وہ پتھر کا معاملہ جو ہے وہ بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ملے اور 1000 روپے فی بندہ ہم نے لیا، تو ایسے ہی لوگوں نے تعاون کیا اور ہمارا 1.5 لاکھ کا جو پروسیجر تھا وہ مکمل ہو گیا، اور ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہم نے اپنی مسجد کے اندر جو ہے وہ پتھر لگوا لیا۔
اب ربیع الاول کے حوالے سے جو اللہ کی ذات نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 سال پہلے جو ہے وہ اس مسجد کی چھت پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہمیں ضرورت تھی، ہم مسجد کا دوسرا پورشن جو ہے وہ مکمل کرنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے بہت تعاون کیا اور اتنا تعاون کیا کہ ہم نے مسجد کی دیواریں جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں۔ اب ہمیں ضرورت ہے مسجد کے دوسری منزل کے اوپر چھت بنانے کی، تو اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے، اس کے لیے ہمیں 6 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی گلیوں کو سجائیں، لیکن آپ سے میری محبت بھری التجا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ 600 بندہ جو ہے وہ ہم نے ایسا لینا ہے کہ جو فی بندہ 1000 روپے جو ہے وہ ہمیں دے سکے، تاکہ ہم مسجد کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کی نسبت سے ہم مسجد کی دوسری جو چھت ہے اس کو ہم مکمل کر سکیں، اور جو دوسرا پورشن بنائیں گے، دوسری منزل بنائیں گے، ہم نے دوسری منزل کا نام ہی میلاد منزل یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منزل رکھیں گے، تاکہ اس کا ثواب جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ لوگوں کو پہنچتا رہے۔ اور اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ پیسے ضائع کرتے ہیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ وہ کرنا چاہیے، تو آپ آ کے ہمیں ان کو بتا سکے کہ ہم دیکھ آئیں، ہم آپ کو مسجد دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ میلاد النبی پہ ہم نے مسجد کی دوسری چھت جو ہے وہ مکمل کروائی ہے۔ لہذا آپ کی سکرین پہ یہ سامنے جو ہے وہ یہ نمبر آ رہا ہے، اگر آپ جائز کیش کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں، فی بندہ 1000 روپے ہے۔ اگر کوئی وزٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ آئے اور آ کے جو ہے وہ وزٹ کرے۔ اور اگر یہ میری ویڈیو کسی صاحب حیثیت، یہ جو بڑے بڑے فرنسیں جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی ملوں کے مالک ہیں، انشاءاللہ ان تک بھی میری آواز پہنچے گی۔ اگر اللہ کا ایک ایسا بندہ آ جائے کہ جو پورا خرچ ہی اٹھا لے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کم از کم اگر 12 بندے 12 ربیع الاول کے نام پہ 12 بندے بھی اگر مل جائیں اور وہ کہیں کہ ہم 50 ہزار دیتے ہیں، یہ میلاد کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ہمارا یہ دوسری منزل کا جو معاملہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو تمامی ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ہماری آواز دور تک پہنچے اور جو ہمیں جگہ کی دقت ہے اور جو ہمیں کمی ہے، قلت جو ہے، یہ دور ہو سکے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ انشاءاللہ ہم میلاد کے حوالے سے اپنی مسجد کی دوسری منزل جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اہم سوالات اور اعتراضات سنے اور ان کے علمی جوابات بھی حاصل کیے۔ مزید یہ کہ آپ نے مفتی صاحب سے ایک اہم اعلان بھی سماعت فرمایا ہے، تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ اگر مدد کر سکتے ہیں تو یہ اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے اس کے ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو وزٹ کرنا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ہماری مسجد کا ایڈریس موجود ہے، آپ اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور وزٹ کر کے اگر آپ اس کی جس حد تک مدد ہو سکتی ہے مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ نئی ویڈیو اور نئے سوالات لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔